بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، جیسا کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچے والدین کی عزت کم کرتے ہیں اور والدہ کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، والد کی اتنی رسپیکٹ عزت نہیں کرتے جس طرح کی کرنی چاہیے۔ اگر باپ نے بچوں سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ بھی اپنی بیوی کے مرہون منت ہوتا ہے، اپنی بیوی سے سفارش کراتا ہے، پھر بچے اس جا کے بات مانتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح مقام اور مرتبہ ماں کا ہے اسی طرح مقام اور مرتبہ باپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں کیا جاتا۔ فرض کریں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا گاڑی لیتا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کیا باپ ساری زندگی بد دعائیں دیتا رہا؟ پھر باپ بھی کتنا رحم دل ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس گاڑی میں سفر بھی کر لیتا ہے، کبھی اس نے زبان سے سختی کے الفاظ ادا نہیں کیے۔ تو سامعین و ناظرین، اسی طرح ہم اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ماں کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر بچوں کے جسم سے لگاتی ہے، کہتے یہ میرے منع کو اچھا لگے گا، یہ وقاص کو اچھا لگے گا، جوتے میچ کر کر کے ان کی شاپنگ کی جاتی ہے۔ لیکن صد افسوس کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے والدین کو بازار لے جائے اور جوڑے میچ کر کر کے لیے، جو دیتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، باپ ساری زندگی کما کر جمع پوجی اپنی بیگم کے ہاتھ دیتا ہے، لیکن وہی بیگم کیا کرتی ہے؟ بچوں کو اکساتی ہے، تصویریں اٹھا اٹھا کر دکھاتی ہے کہ جب میں بیاہ کر لائی گئی تھی میری شکل اس طرح تھی، تیرا باپ ظالم شخص تھا، اس نے مجھ پر طرح طرح کے ظلم کیے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا۔ تو سامعین و ناظرین، ہمارے معاشرے میں مختلف علاقوں میں ایک عجیب بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کی تو عزت و تکریم کرتی ہے، لیکن اپنے باپ سے بیزاری ہوتی ہے۔ بولنا، نہ کہنا ماننا اور نہ ہی خدمت کرنا۔ اگر باپ نے کوئی بات کہی تو اس میں بھی اپنی بیوی کا محتاج ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے تیری بات مانتے ہیں، میری تو ایک بات ہی نہیں سنتے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں کا اپنا درجہ ہے اور باپ کا اپنا مقام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ گھرانوں میں تفریق کی جاتی ہے۔ ساری خدمت بیٹیاں ہوں یا بیٹے ماں کی طرف جھکتے ہیں اور باپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور باپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کو جنت کا درمیان والا دروازہ قرار دیا۔ مسند امام احمد اور طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان کی شکایت بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے باپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی، لیکن اس میں روایت کے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور جب وہ حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تو زندہ ہے اپنے والد محترم کی اطاعت کر، اس کی نافرمانی نہ کر۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک سال، بلکہ فرمایا جب تک تیری زندگی کی سانسیں حرکت کر رہی ہیں، کبھی بھی کسی موسم میں، کسی وقت میں باپ کی نافرمانی نہ کرنا چاہیے۔ موت کے بستر پر بھی ہو تو پڑا ہوا ہو تو اپنے والد کا دل نہ دکھانا۔ مذکورہ بارہ حدیث پر ذرا غور کریں اور سوچیں آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہمارا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین اے احکم الحاکمین، ہمیں والد صاحب کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔